جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے جی ڈاکٹر محمد مزمل حسن. آج ہمارے پاس ایک کیس موجود ہے جی. یہاں پہ LDA کا آپ سنا ہوگا آپ نے سے اکثر لوگوں نے, لیفٹ ڈسپلیسمنٹ آف ایبومزم. پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ ہوتا کیا ہے. وہ لوگ جنہوں نے, وہ فارمرز جو یہ پہلی دفعہ یہ بات سن رہے ہیں, ہمارے عمومی طور پہ جو ہمارے پیور بریڈ اینیملز ہیں, اسپیشلی آسٹریلین اور آپ کے ڈچ اور آپ کی امریکن ہائیلی پروڈیوسنگ اینیملز, ان کے اندر یہ پرابلم اکثر جو ہے دیکھنے میں آتا ہے. کاونگ کے بعد یہ پرابلم زیادہ تر جو ہے پہلے 3 سے 4 ہفتے میں دیکھنے میں آتا ہے. ہوتا کیا بیسیکلی کہ جانور کا جو میدا ہے اس کے بالکل نیچے, یہ میدے کے بالکل نیچے ایک میدے کا چوتھا حصہ ہوتا ہے جس کو ہم ایبومزم کہتے ہیں. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ان جانوروں میں میدے کے 4 حصے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو جو میدے کا چوتھا حصہ ہے وہ اوجڑی کے بالکل نیچے سے ہو کے گزرتا ہے. تو پرابلم کیا ہوتی ہے کہ کسی وجہ سے جس میں آپ کی ملک جو ہے, آپ کی ہائپوکیلسیمیا مطلب کیلشیم کی جو ڈیفیشنسی ہے, وہ بھی ایک ریزن ہے. عمومی طور پہ کاونگ کے بعد جب جانور ہائپوکیلسیمیا میں جاتا ہے, کیلشیم کی مقدار اس میں کم ہوتی ہے, تو ہوتا کیا ہے کہ جو نیچلا پورشن ہے ایبومزم کا, اس میں ٹون ختم ہو جاتی ہے اور گیس فارمیشن ہوتی ہے. اور گیس بننے کی وجہ سے وہ جو نچلا پورشن ہے وہ سرک کے یا رائٹ سائڈ پہ نکل آتا ہے یا لیفٹ سائڈ پہ نکل آتا ہے, ٹھیک ہے جی. اب یہ جس سائڈ سے ڈاکٹر صاحب چیک کر رہے تھے ابھی آپ کے سامنے, یہ بیسیکلی ہم ڈائگنوسس جو ہے روٹین کے ساتھ وہ جانور جو پاسچوریٹ کرتے ہیں ہر ہفتے پہ ان کا یہ ایگزامینیشن کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کر دیجیے گا کائنڈلی. اس میں ہم دیکھتے کیا, میں بتاتا ہوں. آپ دیکھیں کہ ایک جانور آپ کے سامنے یہ کھڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. اس کی وکھیاں اندر کو ہیں, فلیک ریجن اندر کو ہے. ڈاکٹر صاحب جو ہے انٹرکوسٹل ڈور اس کے بیچ میں جو ہے یہ لگا کے اسٹیٹوسکوپ کو یہ پنگ ساؤنڈ سننے کی کوشش کر رہے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ وہ جو ایبومزم ہے وہ سرک کے اس پوزیشن پہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. جب وہ اس پوزیشن پہ آتا ہے تو ایک گیس فیلڈ آرگن ہے, جب اس کو آپ ایسے اسٹیٹ پہ سنتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے جی کہ آپ کو ایک میٹالک ساؤنڈ آتی ہے جیسے برتن بج رہے ہیں. پھر یہ ڈاکٹر صاحب یہ اسپلیشنگ ساؤنڈ چیک کر رہے ہیں, جو ڈومن کو یہ دبا رہے ہیں زور زور سے, یہ اسپلیشنگ ساؤنڈ سننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ایگزامینیشن جو ہے آپ دونوں سائڈ پہ کرتے ہیں. اینیمل کا جو ایبومزم ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ بھی سرک سکتا ہے, وہ رائٹ سائڈ پہ بھی سرک سکتا ہے. اگر وہ لیفٹ سائڈ پہ نکل آئے تو اس کو آپ LDA بولتے ہیں, اگر وہ رائٹ سائڈ پہ نکل جائے اس کو آپ RDA بولتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ پہلے میں آپ کو ڈاکٹر صاحب کا تعارف کروا دوں. ڈاکٹر انجم, ہی از دا موسٹ ایکسپرٹ سینئر سرجن. جب ہم LDA کی بات کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم نے بہت ساری سرجریز بھی کی ہوئی ہیں. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا LDA کے بارے میں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا اونچی بولنا پڑنا. تو جس طرح یہ مزمل صاحب نے تقریباً جتنا بھی اس کے بارے میں مکمل تفصیل مزمل صاحب پہلے بھی بتا چکے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ زیادہ تر جو مسئلہ ہے یہ بنتا اسی طرح ہے, ٹرانزیشن کی مینجمنٹ کی وجہ سے بنتا ہے. تو زیادہ تر اس کا پورشن جو ہے وہ مزمل صاحب کور کر چکے ہیں. تو میں جسٹ ڈائگنوسٹک پوائنٹ آف ویو سے اور سرجیکل پوائنٹ آف ویو سے جو ہے جسٹ اس کو پروسیڈ کروں گا. تو یہ اب ہم نے اس کو ڈائگنوز کر دیا ہے, ٹھیک ہے. اس میں جو مزمل صاحب نے بتایا اس میں سپلیشنگ ساؤنڈ اور جو پنگ ساؤنڈ ہے وہ اسپیسیفک ریجن میں اس کی کلیئر ہے. تو اب ڈائگنوسس کے بعد کیا ہوتا ہے, ہم نے اس کو آپریٹ کرنا ہوتا ہے. تو سمپل کیا ہے, ہم اس کی سرجری کریں گے سرجیکل سائٹ سے اس کو شیو کرنے کے بعد, اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ یہ اینیمل جو ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں یہاں پر فارم حضرات کے لیے, ہمارے ویٹس کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ٹمپینک ساؤنڈ میں اور LDA کے ساؤنڈ میں کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ اچھا, یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے, یہ جب تک آپ اس میں سے یعنی کہ کہہ لیں کہ آپ بار بار اس کو پریکٹس نہیں کریں گے, ایکسپیرینس نہیں کریں گے, تو یہ اتنی جلدی کلیئر نہیں ہوتا. تو سمپل بہت ساری سرجری کرنے کے بعد یا ڈائگنوسس کرنے کے بعد بیسیکلی جو میری سمجھ میں آئی ہے بات, اس میں جسٹ کہہ لیں کہ فریکوینسی کا فرق ہے. جو ٹمپینک ساؤنڈ ہوتی ہے موسٹلی اس میں جو اس کی سپلیشنگ ساؤنڈ جو ہے وہ ایبسنٹ ہوگی, اور دوسرا کیا ہے کہ جو اس کی پچ ہے ساؤنڈ کی وہ زیادہ ہوگی, ٹھیک ہے. تو اس میں جو LDA ہوگا اس میں آواز کہہ لیں کہ بہت اس کی پچ ہائی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ بریک ہوگی, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس میں ریومن میں اگر گیسز ہوں گی تو اس کی جو پچ ہوتی ہے یا فریکوینسی ہوتی ہے اس میں کہہ لیں کہ وہ کم ہو جائے گی. اس سے پھر کیا ہوتا ہے, اس کی آواز جو ہے وہ بھاری ہوگی, ڈرم لائک, نیئر ٹو ڈرم لائک, ٹھیک ہے. لیکن جب یہ پچ اس کی ہائی ہوگی تو لائک میٹیلک جو اس کی ساؤنڈ ہوگی.
تو یہ شروع میں اگر آپ اس کو پروسیڈ کریں گے تو نہیں پتہ چلے گا، فرق کا تو نہیں اتنا زیادہ پتہ نہیں چلتا، لیکن جس طرح آپ زیادہ اس کو پریکٹس کرتے جائیں گے تو یہ ڈیفرنس آپ کو بڑا جو ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. آپ نے خیال یہ کرنا ہے جی 5 ریٹڈ فریشلی 5 ریٹڈ اینیمل ہے آپ کے پاس. اگر میں اس کی بات کروں تو اس کو بچہ دیا 18 سے 19 دن ہو چکے ہیں. انٹیک جانور کی اچانک سے کم ہوئی ہے جی. ان سم کیسز انٹیک بالکل تقریباً 10% رہ جاتی ہے، ان سم کیسز ہاف رہ جاتی ہے. دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں جانور کی جو وکھیاں ہیں جس کو ہم فلینک ریجن کہتے ہیں دونوں اندر کو جا چکے ہیں. ملک پروڈکشن میں جو ہے وہ آپ کو ایک سڈن ڈیکریز ملتا ہے. ڈیفینیٹلی جانور نے کھانا نہیں ہے تو اس کا ملک پروڈکشن بھی ڈراپ ہوگا. تو ایسے جانور کو آپ امیڈیٹلی فوری طور پہ آپ یہاں پہ لا کے ایل ڈی لے جائیے. بڑا کلیئر کٹ کیس ہے اس میں. آپ اس ریجن پہ جو ہے بڑی کلیئر میٹالک ساؤنڈ جو ہے آپ کو سننے میں آ رہی ہے. تو اس میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ اس کو ہائپرٹونک سولوشنز اور میلفون سی یا کیلشیم تھراپی دے کے میگنیشیم سلفیٹ اورلی دے کے اس کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو پہلی اٹیمپٹ یہی کی جاتی ہے. لیکن ان کیس کہ اگر یہ اٹیمپٹ آپ کی ناکام ہو تو اس کا پھر ایک ہی سولوشن ہے اور وہ ہے کہ آپ سرجیکل انٹروینشن کریں. سرجیکل انٹروینشن میں ہمارے پاس 2 طریقے لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں. ایک ہے جس کو ہم اومینٹوپیکسی بولتے ہیں، وہ انشاءاللہ بھی ہم وہ کر کے دکھائیں گے. اس کو اوپن کریں گے، اس کے ایبومیزم کی ہوا نکالیں گے، اس کو اپنے لوکیشن پر لے کر آئیں گے اور اومینٹم کو ہم باڈی وال کے ساتھ سوچر کریں گے. ایک تو طریقہ کار یہ ہے. دوسرا طریقہ جو اڈاپٹ کیا جاتا ہے اس کو ٹاگل میتھڈ کہتے ہیں. اس میں جانور کو زمین پہ لٹا دیا جاتا ہے اور اس کی چاروں ٹانگیں آسمان کی طرف ہوتی ہیں. تو گریوٹی کی فورس کی وجہ سے اور وہ جو ایک قانون ہے کہ جو بھی آپ کا گیس جو والا آرگن جو ہے وہ آٹومیٹکلی آپ کے ٹاپ پر آ جائے گا. تو ایبومیزم جو ہے وہ ٹاپ پر آ جاتا ہے. تو اس میں پھر جو ہے آپ سوچر کر دیتے ہیں اس کو آؤٹ سائڈ ہی باڈی وال. یہ آپ اس کو ڈفرنٹ ویڈیوز اویلیبل ہیں ٹاگل میتھڈ کی بھی. اس کے لیے آپ کو ٹاگل اپریٹس چاہیے، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں کئی ساری کمپلیکیشنز بھی آ جاتی ہیں. جو اومینٹوپیکسی کا جو پروسیجر ہے یہ آپ سمجھیں کہ ایک زبردست میتھڈ ہے اور اس میں ری اکرنس کے چانسز بہت تھوڑے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں اومینٹوپیکسی اور ٹاگل میتھڈ؟ جی اس میں ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ 3-4 ہی میتھڈ جو ہے موسٹلی ان کے لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ کارپوریٹ ڈیری پہ. ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ٹرائی کرتے ہیں رولنگ میتھڈ سے. لیکن رولنگ میتھڈ میں کچھ کہہ لیں کہ ویری آلموسٹ کہہ لیں کہ کوئی 5% میکسیمم کیسز جو ہیں وہ ریکور ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی کیسز ہیں وہ اس میں ری اکرنس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے رولنگ میتھڈ میں. باقی اگر کمپیئر کریں ہم اس کو ٹاگل کو اور جو اس کا سرجیکل اومینٹوپیکسی ہے تو اس میں یہ ہے کہ ٹاگل جو ہے میتھڈ وہ کرنا ایزی ہے، یعنی کہ کہہ لیں کہ چند منٹ کی یہ گیم ہے. لیکن سم ٹائم کیا ہوتا ہے اس میں کمپلیکیشنز جو ہیں اکارڈنگ ٹو آور ایکسپیرینس وہ ایز کمپیئر ٹو ایبومیزوپیکسی یا اومینٹوپیکسی جو ہیں وہ زیادہ ہیں. ٹھیک ہے سرجیکل میتھڈ سے جو ہوتے ہیں. تو جو اومینٹوپیکسی میں ابھی تک الحمدللہ جتنے بھی کیسز کیے ہیں وہ کہہ لیں کہ 90+ جو ہے اس میں ریکوری ہے. ٹھیک ہے اسی فارم پہ جی ہم نے پہلے بھی یہ کیس کیا تھا یہی. اور انٹرسٹنگلی اس اینیمل نے ریکوری کے بعد 40 لیٹر کو ٹچ کیا الحمدللہ. یہ سیکنڈ کیس ہے، وہ فرسٹ کاور تھا، یہ سیکنڈ کاور ہے. انشاءاللہ جی ہم آپ کو پورا سرجیکل پروسیجر بھی دکھائیں گے اس کو ہم کیسے کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کی پوسٹ آپریٹو کیئر بھی دکھائیں گے. اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ گھما کے اس کا اڈر دکھا دیں ذرا ایک دفعہ. میں چاہتا ہوں کہ آپ آج بھی اس کا اڈر دیکھیں اور آپ سرجری کے بعد جب اس کے سوچر کھل جائیں گے اس کے 15 دن کے بعد بھی اس کا اڈر دیکھیے گا. تو میں آپ کو ایک ڈفرنس دکھانا چاہوں گا کہ جانور کے اڈر میں کیا ڈیولپمنٹ آئی ہے. ابھی دیکھیں اس کا اڈر کے نیچے جو ہے اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل اس کا دودھ جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے. ڈاکٹر صاحب بتائیں گے پروڈکشن کیا چل رہی ہے اس کی؟ سب 7-8 لیٹر پر ڈے. اس وقت ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اس کا دودھ صرف 7 سے 8 لیٹر ہے. انشاءاللہ العزیز یہ جب ریکوری کے بعد انشاءاللہ ہم اس سے 30 لیٹر ایکسپیکٹ کریں گے انشاءاللہ. اب جی سرجری کے لیے اب آپ سے ملاقات ہوگی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.